خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ جمعہ ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحت و تندرستی اور اس کی حفاظت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن عام حالت میں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جو شخص دکھ اور تکلیف سے دوچار ہو رہا ہو، یا تو صحت اور تندرستی کی قیمت اس سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر جو شخص مصیبت اور بیماری سے دوچار ہو کر صحت یاب ہو چکا ہو، اس سے اس کی قیمت پوچھی جا سکتی ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس وقت دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسے میں صحت اور تندرستی ایک نعمت عظیمہ ہمیں نظر آتی ہے، تو ہمیں اس کی ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے قدر کرنی چاہیے، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا مکمل طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح سلامت روزانہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جگر کام کر رہا ہوتا ہے، ہماری نظر کام کر رہی ہوتی ہے، ہم چھو پاتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں کسی چیز کو، ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ہم ذائقہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اس رب کائنات کی نعمتوں میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں، میرے جسم کا ایک رونگٹا بھی نہیں جو اس کی نعمت سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جس وقت انسان اپنے جسم میں دیکھتا ہے تو اس کو تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور وہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو رب کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب صحت اور تندرستی کا تعلق صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہے۔ جو انسان صفائی نہیں رکھتا، میلا کچیلا رہتا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی اس کو تمیز نہیں ہے،
نہ وہ اپنا منہ صاف کرتا ہے، نہ وہ اپنے بدن کی صفائی رکھتا ہے، تو پھر بیماریاں اس کے جلدی ہی قریب آ جاتی ہیں، اور پھر بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور وہ سست تو پہلے ہی ہوتا ہے، اب بیماری آئی تو وہ مزید سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت وہ بستر پر پڑ جاتا ہے اور اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ کوئی مجھے پیشاب ہی کروا دے، کوئی میرے کپڑے ہی تبدیل کر دے، لیکن اس وقت کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ تو کیوں نہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی صحت اور اپنی صفائی ستھرائی کا اس انداز سے اہتمام کریں تاکہ ہمیں کل کو بیماری والے دنوں سے نجات مل سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص نبیوں کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے تم صفائی کرو، خوب انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ کہ تم خوب صفائی ستھرائی کرو رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں، جس وقت انسان مسجد میں اعتکاف کرنے آ رہا ہے تو رب ادھر سے اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اس جگہ کی اچھے انداز سے صفائی کر دو جہاں پر آ کر میرے بندوں نے رہنا ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی کو کتنا پسند فرماتا ہے، کہ جہاں انسان نے رہنا ہے وہاں پہلے صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر پہلے تم صفائی کرو تاکہ مومنین آئیں، میرے بندے آئیں، ان کو وہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک مسجد جو ویسے ہی پاک صاف گھر ہے رب کا، یہاں جو آتے ہیں ان کو مزید پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمارے گھروں کا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ تو وہاں پر کیوں نہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، تو وہاں پر تو ہمیں زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں ہم نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو وہاں پر ہم سب سے پہلے اپنی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، ہاتھوں کو لے لیں، اگر انسان ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیتا ہے تو کئی موذی بیماریاں اس کے اندر گھر کر جاتی ہیں۔ یہ جو کچھ دنوں سے یہ کرونا آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی کتنا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بار بار صابن سے ہاتھوں کو دھو کے رکھو۔ اب یہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ بار بار تم ہاتھوں کو صابن سے دھوو، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک نیکی ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بھی ایک نیکی ہے۔ ادھر ہمیں سائنس کچھ نہیں دے رہی کہ تم ہاتھ دھوو تمہیں کوئی پیسہ ملے گا، کوئی ڈالر ملے گا، بھئی اپنا فائدہ ہے نا، وہ ہمیں کیا دیں، لیکن شریعت ہمیں دے رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے ہاتھ دھوو، صفائی تم اپنی کرو، انعام پھر بھی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ صفائی کرنے سے فائدہ بھی تمہارا ہے اور انعام مل جائے گا، تو یہ تو تمہارا ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ اور پھر 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی، اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری، تو وضو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے، تو یہ صفائی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عبادات سے پہلے بھی رب ہمیں صفائی کا حکم دے رہا ہے کہ تم نے میری عبادت کے لیے آنا ہے تو سب سے پہلے پاک صاف ہو کر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفائی اور ستھرائی سے کتنا پیار ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، صفائی ستھرائی رکھنے والوں سے بھی پیار فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ دیکھیں محبت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ صفائی رکھو گے فائدہ تمہارا ہے،
لیکن اس کا تیسرا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ تمہارا رب بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو کتنے یہ آسان عمل ہیں ہمارے لیے، اور فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہمارا اپنا ہے، بیماریوں سے بچیں گے، صحت مند رہیں گے، اور رب تعالیٰ کو صحت مند مومن بیمار مومن سے زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، پڑا ہوا ہے، کاہل سست، اور ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، مومن ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک، یہ جو تندرست ہو کر آ رہا ہے رب اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں رب کا پسندیدہ بندہ بننا ہے یا رب جس کو ناپسند کر رہا ہے وہ بندہ بننا ہے؟ تو ہمیں یہ اب ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور یہ پسندیدہ بندہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ اللہ صفائی ستھرائی رکھنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی صفائی اور ستھرائی کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے۔ جب یہ خیال، اب دیکھیں دکان پر کام کر رہے ہیں، جمعہ کا دن آیا پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے، جمعہ کے دن بھی ویسے ہی منہ اٹھا کے آ گئے اور جمعہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر ویسے ہی چلے گئے اور جا کر کام پر لگ گئے، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ تو یہ تو گویا کہ رب کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کی کوئی وقت کوئی اہمیت ہی ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام ہمیں صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، وضو کرنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، وضو کرنا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے، وضو کرنا ہے۔ اب وضو ہے کیا وہاں کوئی منتر پڑھنے ہیں وضو ہو جائے گا ہمارا؟ وضو یہ ہے ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ عام طور پر انسان کے یہ اعضاء زیادہ میلے ہوتے ہیں۔ انسان جب چلتا ہے ہوا چہرے پر پڑتی ہے، چہرہ گندا ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑتا ہے، ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، پاؤں کے ذریعے چلتا ہے، پاؤں گندے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر دوسرے بدن پر تو کپڑے ہوتے ہیں۔ تو رب انہی اعضاء کو پہلے آرڈر دے رہا ہے کہ صاف کرو، پھر میری بارگاہ میں آ کر حاضر ہو۔ اب صفائی کا انعام کیا ہے؟ رب کی رضا مل رہی ہے، رب کی طرف سے نیکیاں مل رہی ہیں، اور بندے کو صحت تندرستی والی جو سب سے رب کی بڑی نعمت ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ جو بندہ صاف رہے گا، ستھرا رہے گا، مسواک کر کے رکھے گا، اپنے بدن پر میل کچیل نہیں رہنے دے گا، میں کہتا ہوں بیماری اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے غلاموں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اب یہ 5 چیزیں اگر ہم اپنے پلے سے باندھ کر لے جائیں نا گھر، یا اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیں، عمل کر لیں اس پر، یقین کریں یہ دنیا میں بھی کامیابی کے لیے انمول ہیرے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے پیمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی ہے، اس کے دھوکے میں نہ پڑو، اس کو ضائع نہ کرو۔ یہ تمہاری جوانی رب کی ناراضگی والے کاموں میں نہ استعمال ہو۔ آج اس کو درست استعمال کر لو۔ اب اس کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں کہ جوانی کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو رب کی عبادت میں گزار لیں۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ بڑھاپے میں تو گٹے گوٹے درد کرتے ہیں، اٹھ جائیں تو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بیٹھ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ ان سے پوچھے جن کے گھٹنوں میں درد ہے، جن بیچاروں سے بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جاننا ہے قیمتی۔ اور دوسرا اگر پہلو لیا جائے، جو آج ہماری نوجوان نسل جس راستے پر چل پڑی ہے، کتنا غلیظ راستہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں،
ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور، نیٹ کا دور، کہ جس کی وجہ سے انسان کی جوانی خود بخود ہی ختم ہو رہی ہے۔ اور اس کی بعد میں پھر کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ بعد میں رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس سے آگے نسل چلائی جا سکے، یہ سب کچھ پہلے برباد کر چکا ہے۔ تو اس کے لیے ایک رسالہ ہے بڑا خوبصورت، بہار شباب۔ کیا نام ہے؟ بہار شباب، علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا بازار سے جا کر خریدیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اس رسالے کو، آپ مجھ سے دوبارہ ملنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ رسالہ ہمیں بتایا تھا۔ شکریہ ادا کریں گے میرا، اور یہ ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا تھا جس وقت ہم پہلے یا دوسرے سال میں پڑھتے تھے۔ تو یقین کریں بہت ہی بہترین چیزیں اس کے اندر، ایک جیسے باپ اپنے بیٹے کو پیار اور محبت سے ایسی چیزیں سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم ان چیزوں پر عمل کرو گے تو سدھر جاؤ گے، ویسے ہی اس کے اندر سمجھایا گیا ہے کہ بیٹا یوں کرو گے تو پھر یوں ہو جائے گا۔ تو بہار شباب رسالہ میرے نوجوانوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں روتے رہیں، تڑپتے رہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، صحت ہے تو اب درمیانہ راستہ اختیار کر کے چلیں۔ یہ نہیں کہ زیادہ کھا بیٹھے ہیں تو اب اس انداز سے کھانا کھا لیا ہے کہ اب چلا نہیں جا رہا، پیٹ خراب ہو رہا ہے، قبض ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان پر ہوگا معاملہ تو پھر آپ کی صحت برقرار کیسے رہ سکے گی؟ کھانا کھانا ایک وقت میں فرض بھی ہے، کھانا کھانا حرام بھی ہے، حلال کھانا ہے، اس کو کھانا فرض بھی ہے، کھانا حرام بھی ہے۔ کیسے؟ حرام کھانا تو کھانا حرام ہی ہے، حلال کھانا فرض اس وقت ہو جاتا ہے جس وقت انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو کہ اب یہ مزید بھوکا رہے گا تو مر جائے گا۔ اب اس وقت ضروری ہے کہ حلال چیز یا جو بھی تمہیں ملے تم کھا لو، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن ایک وقت یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا کھا چکا ہے کہ اب یہ مزید کھائے گا تو اس کا پیٹ خراب ہوگا یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اب مزید کھانا حرام ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخاری کے بعد سب سے بڑا نام کن کا آتا ہے؟ مسلم کا آتا ہے، مسلم شریف، سیاستہ کی کتابیں۔ تو امام مسلم کی جو موت ہوئی تھی، آپ کی وفات، تو آپ کی وفات اسی کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں کھایا تھا، وہ مطالعہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اتنا محو تھے، اتنی گہرائی میں ڈوب کر وہ حدیثوں کو نکال رہے تھے کہ پاس کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، وہ کھجوریں کھاتے رہے، پتہ نہ چلا، زیادہ کھا بیٹھے اور اس کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ صفائی کریں گے تو صحت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ رہے گی۔ کم کھانا کھائیں گے، درمیانہ کھانا کھائیں گے، صحت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ رہے گی۔ جو بندہ بھوک سے کم کھانا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو یہ دوسرا فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیں۔ تیسرا جو حضور نے فرمایا کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جان لیں۔ ابھی مالدار ہیں، اس وقت سے ڈریں کہ خدا نخواستہ آپ محتاج ہو جائیں۔ ابھی پیسہ ہے، اس پیسے کو اس انداز سے استعمال کریں کہ کل کو محتاجی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ آپ کی آنکھوں کے بھی سامنے وہ افراد ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، جو ایک وقت تھا مالدار تھے، جائیداد والے تھے، لیکن آج کوڑی بھی نہیں ہے پاس۔ تو یہ فرمان تھا ان کے لیے کہ تم نے مالداری کو غربت سے پہلے
قیمتی جاننا ہے، اگر نہیں جانو گے تو پھر پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فارغ ہیں، ابھی فری ہیں، تو اس سے غنیمت جانتے ہوئے کوئی کام کر لیں، کوئی نیکی کر لیں، کوئی دنیاوی کام کر لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ مطالعہ کر لیں، کوئی اپنے کاروبار کا سلسلہ کر لیں، کوئی نئی جاب کر لیں، حلال رزق کے لیے کوشش کر لیں، رب کی عبادت کر لیں، کوئی لکھائی والا کام کر لیں، کوئی گھر کا کام کر لیں۔ ہزاروں کام کیے جا سکتے ہیں، ابھی فری ہیں تو اس فری ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس میں کچھ کر لو۔ جب مصروف ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ وقت یاد آئے گا۔ اب ان سے پوچھیں جن کو بیچاروں کو کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے ایسے افراد، کاروبار کاروبار کاروبار، کبھی کھانا کھایا نہ کھایا تو کبھی ایسے ہی سو گئے، کبھی ٹھنڈا کھایا کبھی گرم کھایا۔ تو یہ کئیوں کے لیے کھانا ہی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، اور کئیوں کے لیے کھانے کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے۔ تو مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچویں نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی ملی ہوئی ہے، اب اس زندگی میں کچھ کر لو، اس جگہ جانے کا کچھ سامان کر لو جہاں پر جا کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ چند لمحات کی دنیا ہے، اس دنیا میں تو رہتے ہو جس کا پتہ نہیں ہے کہ ایک سانس آیا پتہ نہیں دوسرا آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس کے لیے تو دن رات دو تین جابس کر رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے کہ جہاں پر جا کر آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، ابدی ٹھکانہ ہے آپ کا، اور کتنا ٹائم دینا ہے؟ 5 وقت کی نماز آدھا گھنٹہ بھی زیادہ سے زیادہ لگائیں تو 2.5 گھنٹے بنتے ہیں، جبکہ عصر اس سے بھی جلدی ہو جاتی ہے، فجر اس سے بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو 2 گھنٹے آپ 24 گھنٹوں میں سے رب کے لیے نہیں دے سکتے تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے؟ اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن کو ہم مد نظر رکھ کر، وہ چیزیں اگرچہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کی طرف توجہ دلا دی جائے تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں ہم۔ وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنہری چیزیں کہ جن پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کر سکتے ہیں، اپنی صحت تندرستی کا خیال کر سکتے ہیں، صحت مند رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، پوری نیند لیں، رات کو جلدی سوئیں اور صبح نماز فجر کے لیے اٹھیں۔ جو لیٹ نائٹ سوتا ہے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بھی پڑ جاتے ہیں، اس کو سر درد بھی رہتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اس کو بی پی کا پرابلم بن جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں اس کو چمٹ جاتی ہیں جو اپنی نیند پوری نہیں کرتا اور صرف موبائل سامنے رکھ کے لگا رہتا ہے۔ تو لیٹ نائٹ سونے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نیند پوری کریں گے تو دنیاوی، اچھا نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ کہ مطلب چڑچڑاپن بندے میں آ جاتا ہے، جو بھی بندے کو بلایا بندہ ایسے کاٹ کے اس کو پڑے گا، بیوی بچوں سے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، موڈ ہی خراب ہے آج۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیند ہی خراب ہے۔ نیند درست ہوتی تو یہ صحیح ہوتا۔ یہ پہلی چیز ہے، صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے اور رات کو جلدی سونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 10 بجے آپ آرام کر لیں، سو جائیں۔ نمبر 2، صبح خالی پیٹ 1 گھنٹہ یا آدھا پونا گھنٹہ کم از کم 2-3 کلومیٹر چلنے کی عادت بنائیں۔ اس کے لیے آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، گھر کے چکر لگانے شروع کر دیں، کوئی آدھا پونا گھنٹہ گھر میں چکر لگائیں گے تو 1 کلومیٹر تقریباً ہو جائے گا۔ اتنا آپ لازمی چلیں، صبح نہیں چل سکتے عصر کے بعد چلیں، عصر کے بعد نہیں چل سکتے 24 گھنٹوں میں کسی وقت میں لازمی چلیں۔ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ زیادہ چلو، جن کو اور کئی مسائل ہوتے ہیں کہتے ہیں زیادہ چلو، تمہاری پریشانیاں دور ہوگی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ چلنے کی عادت بنائیں۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد کچھ نہ کھائیں، بلکہ کم از کم 1 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا کھائیں آپ۔ یہ بھی ایک صحت کے لیے اصول ہے،
نہیں تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے اعضاء کچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم اٹھتے ہیں صبح معدہ ابھی ورک میں موڈ میں نہیں ہوتا، ورکنگ موڈ میں نہیں ہوتا، تو صبح ہی اس کے اندر کوئی فاسٹ فوڈ یا اس طرح کی کوئی چیز ڈال دیں گے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ میرے ساتھ اس نے کیا کر دیا صبح۔ تو صبح کچھ نہ کھائیں، بلکہ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، 1 گھنٹہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جا کر ناشتہ کر لیں۔ اور ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، دیسی انڈے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اچھی چیز، چنے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ناشتے میں ہونی چاہیے۔ نمبر 5، دوپہر کے کھانے میں پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، کم از کم کچی سبزیاں آپ لازمی استعمال کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم کھانوں پر جاتے ہیں تو وہاں جو فروٹ ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے، جبکہ حکماء اور طبیب کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، نرم غذا سخت غذا سے پہلے کھانی چاہیے، تاکہ آپ کا نظام معدہ وہ برقرار رہے۔ تو دن کے وقت سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے کچی سبزیوں سے پیٹ بھر لیں، ایک تو پیٹ بھر جائے گا، کچھ نہ کچھ کھانا پھر کم کھایا جائے گا، اور یوں سبزیوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، فوراً ہضم ہو جائیں گی، اور کھانا جو ہے وہ آپ کا وقت مناسب پر ہضم ہوگا، اور تھوڑا ہوگا اور جلدی ہضم ہو جائے گا۔ تو کچی سبزیوں کا استعمال لازمی کریں۔ کھانے میں روٹی چاول کی کثرت نہ کریں، بلکہ کچھ دیسی چیزیں، گوشت وغیرہ، دیسی مرغ، سبزی، شوربے یا سالن جو بھی پکائیں اس کا شوربہ ہو تو اس کو پینے کی کوشش کریں، گوشت کا شوربہ ہو اس کو پئیں، اس سے آپ کے اندر توانائی اور طاقت آئے گی۔ فارمی مرغی اس کو کم سے کم استعمال کریں، لازمی ہو جائے تو پھر استعمال کریں، وگرنہ آئے دن گھر میں جناب تیار ہو رہی ہے اور اس کو تل رہے ہیں اور اس کے طرح طرح کے معاملات، اور پھر یہ اس میں تو ریسرچ بھی کی ہے کہ اس مرغی کو جتنا پکایا جاتا ہے یہ اتنی ہی موذی ہوتی جاتی ہے انسان کے لیے۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ تو جتنا اس کو پکائیں گے، جتنا زیادہ پکائیں گے یہ فارمی مرغی، اتنا یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کینسر کا سبب بننے میں 30 یا 40% مرغی کا کردار ہے۔ تو اس کو لازمی جب ہو جائے پھر استعمال کریں۔ کہیں شادی پر جانا پڑ گیا ہے، گھر میں کبھی مہمان آ گئے ہیں، گنجائش نہیں ہے دوسرے گوشت کی، پکانی پڑ گئی ہے، تو اس کو پھر کم سے کم استعمال کریں، اور پکا بھی لیں تو آپ خود کم سے کم اس کو استعمال کریں۔ آخری 2-3 چیزیں کہ پکانے کے لیے جو آج تو ویسے ہی غیر معیاری گھی ہمارے بازاروں میں دستیاب ہیں، کچھ ریٹ بڑھ گئے ہیں اور کچھ کمپنیوں والوں نے اس طرح کا معاملہ شروع کر دیا کہ عوام کو دیں گے، اب 200 والی چیز اگر 400 کی یکدم کر کے دیں گے تو عوام کون خریدے گی؟ اس لیے 200 کی چیز چلو 250 کی کر کے دے دو، لیکن اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کر کے دے دو۔ چیز نام وہی ہے لیکن اس میں چینجنگ کر کے دے دی۔ تو کوشش کریں، جو کر سکتا ہے زیتون کا تیل استعمال کریں، خالص سرسوں کا تیل۔ آج کل تو ویسے صوفی گھی جس ریٹ پر مل رہا ہے، سرسوں کا تیل بھی تھوڑا سا 19-20 فرق کے ساتھ اس ریٹ پر مل جاتا ہے۔ تو سرسوں کا تیل گھر میں لیں، پیاز وغیرہ یا ادرک ڈال کر اس کی سمیل ختم کر کے اس کو استعمال کریں۔ آخری بات، مہینے میں ہو سکے تو 3 روزے رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے لازمی رکھا کرتے تھے۔ تو 14، 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، آپ روزے رکھیں۔ روزے رکھیں گے آپ کی صحت برقرار رہے گی، آپ کے روزوں کی عادت بنی رہے گی۔ رمضان آئے گا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی روزہ رکھنے کے لیے۔ یا پھر ہر پیر شریف کا روزہ میرے آقا رکھا کرتے تھے، آپ بھی رکھیں۔ یا پھر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے۔ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقین کیجئے آپ کی صحت برقرار رہے گی، آپ کی صحت برقرار رہے گی، آپ کی زندگی محفوظ بن جائے گی۔ آپ کی زندگی محفوظ بن جائے گی، آپ بیوی بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ بیوی بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، کل کو بیوی بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ان سے پوچھیں جن کے بچے در بدر بھٹک رہے ہیں اور جن کی عورتیں بیوائیں ہو چکی ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے، کوئی بعد میں پوچھتا نہیں ہے۔ آج آپ ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے ساری دنیا ہیں، آپ کے لیے ساری دنیا ہوگی، لیکن آپ اپنے گھر والوں کے لیے ساری دنیا ہیں۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کے گھر والوں کی ساری دنیا اجڑ جائے گی۔ آپ ایک فرد ہیں دنیا کے لیے،
گھر والوں کے لیے پوری دنیا ہے، آپ ایک جائیں گے پوری دنیا کے لیے، ایک فرد گیا کوئی بھولے پوچھے گا بھی نہیں، اور گھر والوں کے لیے پوری دنیا ہی اجڑ گئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ متعلقہ سے آج کل کون شادی کرتا ہے؟ ہر بندے کے نئے سے نئے ڈیمانڈیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پر عمل کریں، بائک چلائیں تو حفاظتی کے ساتھ ہیلمٹ ضرور استعمال کریں، اور بہت ساری حفاظتی تدابیر اختیار کر کے پھر روڈ کے اوپر چڑھیں، دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ میں گارنٹی دیتا ہوں دل سے دعا پڑھ کر سواری پر چڑھا کریں، اگر تقدیر میں لازمی ایکسیڈنٹ ہونا نہ ہوا تو آپ کا اس دعا کی برکت سے کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ میرا تجربہ شدہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب میں آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، بائک میں بھی چلاتا ہوں، کہ یہاں میرا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن یاد آتا ہے میں نے حضور کی حدیث پر عمل کر کے دعا پڑھی ہوئی ہے، اس ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔